ماشاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرتہ ونشر الریاح برحمتہ ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین سیدنا و نبینا و مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا لا سیما علی الامام المنتظر والحجۃ الثانی عشر ولعنۃ الدائم علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال موسیٰ بن جعفر علیہم السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یخلی ارضہ من حجتہ طرفۃ عین اما ظاہرۃ و اما باطنۃ وانا حجۃ اللہ الظاہرۃ و حجتہ الباطنہ۔ درود بھیج دے محمد و آل محمد پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ صلی اللہ ساتویں امام کی شب شہادت کی مناسبت سے یہ مجلس ہے۔ اسی مناسبت سے آپ کی خدمت میں ساتویں امام ہی کا ایک قول سرنامے کے طور پر پیش کیا ہے، جس میں ہمارے اور آپ کے ساتویں امام علی ابن صالح سے ایک واقعے کے ضمن میں، شاید موقع آیا تو واقعہ بھی شاید آئے، یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ جب علی ابن صالح نے کہا کہ آپ اپنا تعارف کروائیں، تو اس موقع پر امام نے یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ پروردگار عالم ان اللہ لا یخلی ارضہ من حجتہ طرفۃ عین، پلک جھپکنے کی مدت بھی پروردگار عالم اپنی زمین کو حجت خدا سے خالی نہیں چھوڑتا۔ پلک جھپکنا یعنی جتنا اب اس کو ملی سیکنڈ میں لے جائیں تو اتنی مدت، اتنی کم مدت بھی پروردگار عالم اپنی زمین کو حجت خدا سے خالی نہیں چھوڑتا۔ یا حجت ظاہر ہوگی یا حجت باطنی ہوگی، اور میں خدا کی ظاہری حجت بھی ہوں اور خدا کی باطنی حجت بھی ہوں۔ یہ فرمان ہے میرے مولا کا، جن کی مناسبت کی یہ مجلس ہے۔ دیکھیے، پروردگار عالم نے اصول کافی کی بالکل شروع کی روایتوں میں سے ایک روایت ہے کہ جہاں پر امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ پروردگار عالم نے دو طرح کی حجتیں قرار دی ہیں، یا ظاہری یا باطنی، اور حجت ظاہری جو ہے وہی انبیاء اور کتابوں اور اوصیاء کو قرار دیا، اور حجت باطنی جو ہے وہ عقلوں کو قرار دیا۔ عقل پروردگار عالم کی طرف سے دی ہوئی ایک ایسی نعمت ہے جو انسان کے لیے حجت ہے۔ حجت ہے کا مطلب یہ ہے کہ عقل کے ہوتے ہوئے اگر
بالفرض کوئی ایسا موقع آ جائے، کوئی ایسا زمانہ آ جائے، کوئی ایسی جگہ آ جائے کہ جہاں پر ظاہری حجت نہ بھی پہنچ سکے، تو پروردگار عالم نے انسان کو عقل نام کی باطنی حجت، ہر انسان کو اس حجت سے نوازا ہے۔ لہذا اگر ظاہری اعتبار سے کسی کے دسترس نہ بھی ہو سکے تو اس باطنی حجت کے ذریعے وہ کسی نہ کسی امام تک حتمی طور پر پہنچ سکتا ہے، ورنہ اس کو حجت بنانے کا کوئی مقصد ہی باقی نہیں رہتا۔ لہٰذا پروردگار عالم نے عقل جیسی نعمت ہر انسان کو عطا کی۔ اسی لیے میرا ذاتی ایک نظریہ ہے اور خیال ہے کہ شاید ہی اس زمین میں کوئی ایسا انسان ہو کہ جس کے اوپر اتمام حجت نہ ہوا ہو، اس لیے کہ عقل تو خدا نے سب کو ہی دی ہے۔ صرف وہ گروہ انسانوں کا رہ جاتا ہے کہ جو پیدائشی طور پر ہی دیوانے ہوں، یا پیدائشی طور پر ہی عقل ان کی جسے ریٹارڈڈ ہوتے ہیں، بالکل دیوانے نہیں بھی ہوتے لیکن عقل ان کی بچوں والی ہوتی ہے جو رشد نہیں کر پاتی، نتیجتاً وہ عقلی اعتبار سے ان کے اوپر حجت تمام نہیں ہو پاتی۔ بھائی یہی ایک گروہ میری سمجھ میں آتا ہے کہ جس کو آپ مستضعفین کے دائرے میں شامل کر سکتے ہیں، کہ آپ کہیں کہ جی ان کا کیا ہوگا، پھر ایک بحث آتی ہے کہ کیا ہوگا، یہ بالآخر قیامت میں ان کے ساتھ کیسا حساب کتاب ہوگا، کہاں رہیں گے، جنت میں جائیں گے نہیں جائیں گے، یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ لیکن ان کے علاوہ باقی جتنے بھی انسان ہیں جن کی عقل پروردگار عالم نے جن کو عطا کی ہے اور جن کی عقل کام بھی کرتی ہے، دیوانے نہیں ہیں، ذہنی معذور نہیں ہیں، تو ایسوں کے پاس کوئی عذر میرے حساب سے تو نہیں بچتا کہ کل کو وہ قیامت کے میدان میں پروردگار عالم کی بارگاہ میں کہیں کہ پروردگارہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا کہ تو نے کوئی امام بھی بھیجا تھا، ہم تو بس انہی کو ہی سمجھتے رہے۔ تو انہی کو سمجھتے رہے جبکہ ان سے بہت بہتر اس وقت موجود ہوں، تو خالی ان کو سمجھ لینا بہتروں کے ہوتے ہوئے کبھی بھی کافی نہیں ہو سکتا، کسی عقل کی کسوٹی پہ کافی نہیں ہو سکتا۔ یعنی ہر انسان کی عقل، دیکھیں عقلی طور پر پروردگار عالم نے جس انسان کو خلق کیا ہے، یہ انسان فطری طور پر اچھائی کو پسند کرتا ہے، اچھوں کو پسند کرتا ہے، خود بھی اچھا بننا چاہتا ہے، بعض اوقات اچھا ہونے کا تظاہر بھی کرتا ہے۔ کیوں کرتا ہے یہ سارے کام؟ اچھا ہے نہیں لیکن اپنے آپ کو اچھا پوز کرتا ہے، تظاہر کرتا ہے کہ میں بھی اچھا انسان ہوں۔ کیوں کرتا ہے یہ کام؟ اس لیے کہ اس کو پتہ ہے کہ اچھا انسان ایک ایسا انسان ہے کہ جس کو سب پسند کرتے ہیں، اور اگر اچھوں میں ایسا انسان موجود ہو، آپ پوری تاریخ ائمہ کی اٹھا کے دیکھ لیں، امیر المومنین کے تو واقعات بہت زیادہ پڑھے جاتے ہیں اس لیے لوگوں کے ذہنوں میں ہیں، امام حسن مجتبیٰ کے بھی واقعات کچھ حد تک پڑھے جاتے ہیں، امام حسین بھی وہ لوگوں کی زبانوں پر موجود ہیں، شاید کچھ حد تک امام سجاد کو بھی آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن اس سے اوپر کی طرف جب ہم جانا شروع کرتے ہیں، امام باقر، امام صادق، امام کاظم، امام رضا علیہ السلام الی آخر، تو پھر یہ درمیان میں ایک خلا بن جاتا ہے کہ ان کی سیرت، ان کی حیات، ان کی زندگی، ان کا لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، یہ ساری چیزیں بہت ہی کم بیان کی جاتی ہیں۔ لیکن اگر آپ عمومی طور پر تاریخیں اٹھا کے دیکھ لیں، کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں، اردو میں بھی اب تو اتنا ذخیرہ موجود ہے کہ آپ خود بھی مطالعہ کر سکتے ہیں، آپ دیکھیں گے کہ اتفاقاً یعنی متفقہ طور پر جو تقریباً ائمہ کی سیرت میں ایک اہم چیز بیان کی جاتی ہے وہ ان کا اخلاق ہے، وہ ان کا کردار ہے۔ عبادتیں بیان کی جاتی ہیں، علم بیان کیا جاتا ہے، بالکل کیا جاتا ہے، لیکن علم و عبادت کے علاوہ ایک اہم عنصر جو ائمہ کی سیرت میں بیان کیا جاتا ہے وہ ان کا لوگوں کے ساتھ برخورد، لوگوں کے ساتھ ان کا اخلاق اور کردار۔ اور آپ اٹھائیں ذرا کتابیں، آپ پڑھیں، آپ کو احساس ہوگا کہ یہی اخلاق تھا ائمہ علیہم السلام کا، جس اخلاق کی وجہ سے لوگ ائمہ کی طرف اقبال کرتے تھے، متوجہ ہوتے تھے، ائمہ کی طرف بڑھتے تھے، اور جتنا لوگ ائمہ کی طرف بڑھتے تھے اتنا ہی زیادہ حکومت وقت کو اس امام سے خطرہ ہوتا تھا۔ نظر بند کرنا، قید میں ڈالنا، یہ ساری چیزیں اسی ایک کڑی کا تسلسل ہوتا تھا کہ کسی طرح ان کو لوگوں سے فاصلے پہ رکھا جائے۔
لیکن کردار ایسا ہوا کرتا تھا ان کا، عمل ایسا ہوا کرتا تھا ان کا، اخلاق ایسا ہوا کرتا تھا ان کا کہ قیدوں میں رہنے کے باوجود عوامی مقبولیت بڑھتی چلی جاتی تھی، بڑھتی چلی جاتی تھی، اتنی بڑھ جاتی تھی کہ حاکم وقت کو شہادت کے علاوہ کوئی اور دوسرا راستہ نظر نہیں آتا تھا امام کو اپنے راستے سے ہٹانے کا۔ بھائی آپ نے امام کو قید کر دیا، آپ نے امام کو کسی اور علاقے میں بھیج دیا، وہ بھی ایک نظر بند کی ایک قسم ہی ہے تقریباً، جلا وطن کر دینا مثلا، یا اس قسم کی جتنی بھی چیزیں، یہی طریقے ہو سکتے ہیں نا، وہ سارے آپ نے آزما لیے۔ ان ساروں کو آزمانے کے باوجود بھی امام کا اثر و رسوخ جو معاشرے میں ہے وہ بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے۔ امام کی اخلاق کی باتیں، امام کے کردار کی باتیں، امام کا حلم، امام کا صبر، امام کی سخاوت، امام کی شجاعت، امام کی عبادت کی ساری چیزیں لوگوں کے درمیان معروف ہوتی جا رہی ہیں۔ آخر میں اس کے پاس کیا آپشن بچتا ہے؟ آخر میں جو آپشن بچتا ہے وہ یہی بچتا ہے کہ وہ امام کو اس دنیا سے ہی رخصت کر دے، تاکہ نہ امام رہیں گے نہ یہ سلسلہ رہے گا۔ وہ یہ بھول جاتا رہا ہے کہ شاید پیغمبر کی وہ حدیثیں کہ میرے بعد مسلسل آخری کے آنے تک مسلسل 12 خلیفہ آئیں گے، وہ ایک کو ہٹاتا ہے تو دوسرا اس کی جگہ آ جاتا ہے، اور دوسرے کا بھی کردار، دوسرے کا بھی اخلاق، دوسرے کی بھی سیرت ویسی ہی سیرت ہوتی ہے کہ جو اس سے پہلے والے کی ہوتی ہے، لہذا اس کے بعد بھی پھر یہی صورتحال بنتی ہے۔ تو پروردگار عالم نے انسان کو عقل دی ہے، اس عقل کے ذریعے انسان سامنے والے کو پرکھ سکتا ہے کہ سامنے والا کردار کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے، حلم کے اعتبار سے، سخاوت کے اعتبار سے، شجاعت کے اعتبار سے اور دوسری صفات حسنہ کے اعتبار سے کس لیول پر ہے۔ اور عقلی قانون ہے، عقلی قاعدہ ہے۔ دیکھیں عقلی قاعدوں میں استثناءات نہیں ہوتی ہیں، عقلی قوانین استثناء پذیر نہیں ہوتے ہیں۔ ہم کہیں کہ ہے مگر یہاں یہ نہیں چلے گا، ہے مگر وہاں یہ نہیں چلے گا۔ جو قاعدے عقلی ہوا کرتے ہیں، جو قوانین عقلی ہوا کرتے ہیں، عقل استثناء پذیر نہیں ہے۔ عقل کہتی ہے کہ جہاں پر بھی موضوع آئے گا حکم آئے گا ہی آئے گا، الا باللہ عقل کے اندر روایتوں میں چل جاتا ہے، آیتوں میں چل جاتا ہے، لیکن عقل کے اندر الا کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ اور عقلی قاعدہ یہ ہے کہ افضل کے ہوتے ہوئے کبھی بھی مفضول کو مقدم نہیں کیا جاتا۔ جب آپ کے لیے طے ہو گیا کہ علم کے اعتبار سے یہ سب سے آگے، تقوی کے اعتبار سے اور یہ وہ چیزیں علم و تقوی و عبادت و شجاعت و سخاوت و اخلاق، دیکھیں شیعہ تو مانتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ شیعوں کے عقیدے کے مطابق امام کائنات کا وہ شخص ہوتا ہے کہ جو تمام فضیلتوں میں سب سے اوپر ہو۔ یہ تو ہمارا عقیدہ ہے نا، تو جب عقیدہ ہمارا یہ ہے تو حتماً جس کو ہم امام مان رہے ہیں اس کا مطلب ہے اس کو سب سے شجاع بھی مانتے ہیں، اس کو سب سے سخی بھی مانتے ہیں، اس کو سب سے زیادہ عالم بھی مانتے ہیں، اس کو سب سے زیادہ فقیہ بھی مانتے ہیں، اس کو سب سے زیادہ با اخلاق و با کردار بھی مانتے ہیں۔ ساری خصوصیات ہم مانتے ہیں، تبھی تو اس کو امام مان رہے ہیں۔ وَإِلَّا ہمارے عقیدے کے حساب سے میچ نہ کرے تو امام کیسے بنے گا؟ لیکن یہ ہمارا عقیدہ ہے، اہل سنت کا تو یہ عقیدہ نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود کہ ان کا یہ عقیدہ نہیں ہے، آپ کتابیں اٹھا کے دیکھیں، ہمارے درمیان میں بہترین کتاب موجود ہے جو اردو ترجمے کے ساتھ موجود ہے، شیخ عباس قمی کی منتهى الاعمال احسن المقال کے نام سے، آپ اس کو اٹھا کے دیکھیں۔ اس میں اتفاقاً انہوں نے تقریباً اہل سنت علماء کے نظریات ہر امام کے بارے میں نقل کیے ہیں، ہر امام کے بارے میں نقل کیے ہیں۔ ابن حجر ہیثمی جو سوائے محرقہ کا مؤلف ہے، جو انتہائی متعصب ترین انسان ہے، وہ امام کاظم علیہ السلام کا جب تذکرہ کرتا ہے تو وہ ان کی قزم غیظ کی بات کرتے ہوئے کہتا ہے کہ وہ معاشرے میں ایسے انسان تھے کہ جو لوگوں کے درمیان اپنے غصے کو ضبط کیا کرتے تھے، لہذا کاظم کہلائے۔ یہ کہنے والا کون ہے؟ یہ وہ انسان ہے کہ جو تعصب میں، یعنی بعض کتابوں میں تو اس کو یا اس جیسے بعض اور افراد کو جو ہمارے علماء نے لکھی ہیں تعبیر ہی ناسبی سے کیا ہے، اس کے لیے ان کو شاید مناسب لفظ یہ نظر آیا، ایسا انسان۔ لیکن اس کے باوجود جب وہ امام کسی بھی امام کی تعریف کرنے پہ آتا ہے تو وہ اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ وہ علم میں، تقوی میں، فقاہت میں سب سے اوپر تھے۔
یعنی ان کا علم و تقوی و فقاہت و اخلاق ایسی چیز ہے کہ جو اپنے تو اپنے، میں نے کہا نا ہمارے تو عقیدہ کا حصہ ہے، لیکن جو عقیدے کا حصہ نہیں بھی رکھتے وہ بھی ان کو تمام لوگوں کی نسبت اخلاق میں، کردار میں سب سے اوپر سمجھتے ہیں۔ تو مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ جب اخلاق و کردار میں، فضائل میں، فضیلتوں میں آپ ایک شخص کو سب سے اوپر سمجھتے ہیں تو پھر ادھر آپ کی عقل کہاں چلی جاتی ہے، اور کیوں آپ ایک افضل کے ہوتے ہوئے مفضول کو مقدم کرتے ہیں؟ یعنی یا تو آپ کہیں کہ ہم عقلاء میں سے نہیں ہیں، مسئلہ ہی ختم ہو گیا، مسئلہ ہی حل ہو گیا۔ انہوں نے اگر یہ اعتراف کر لیں کہ جی ہم تو عقلاء میں سے ہی نہیں ہیں، ٹھیک ہے جی، پھر تو جو مرضی کریں آپ، تو آپ کا جب عقلاء سے تعلق نہیں، اگر آپ اپنے آپ کو عقلاء عالم کا حصہ سمجھتے ہیں، عقلاء عالم کا فرد مانتے ہیں، تو تعجب اس بات پر ہوتا ہے، چاہے یہ ہو، چاہے فخر رازی جیسا انسان ہو، چاہے اور اس قسم کے دوسرے افراد ہوں جو فضائل کو خود ذکر کیے ہیں۔ آپ کتابیں اٹھا کے دیکھیں، صرف امیر المومنین کے فضائل نہیں، امیر المومنین کے فضائل تو بالآخر وہ تو جو بیان ہونے تھے وہ تو ہو ہی گئے، چھپانے کے باوجود بیان کر دیے، ان لوگوں نے بیان کر دیے جنہوں نے کتابیں وہ لکھی ہیں کہ جو شیعوں کی رد میں لکھی گئی ہیں، مگر شیعوں کی رد میں لکھی ہوئی کتابوں میں امیر المومنین کے فضائل بیان کیے ہیں اور اہل بیت کے فضائل بیان کیے ہیں۔ یعنی دیکھیں، جب کوئی چیز بہت ہی زیادہ مقدار میں ہو نا، تب ناگزیر ہو جاتا ہے انسان کے اپنے آپ کو اس چیز سے نہ بچا پائے۔ جب انسان ایسی چیز میں ملوث ہو جاتا ہے، پھنس جاتا ہے، مثلا ایک تھوڑا سا کہیں پانی ہو، تھوڑا سا کہیں کیچڑ ہو، گزرنا چاہیں آپ، بچا کے گزر سکتے ہیں؟ نہیں گزر سکتے ہیں، اپنے آپ کو گزر سکتے ہیں؟ پوری گلی میں کیچڑ ہو، کیسے اپنے آپ کو بچائیں گے؟ کہیں نہ کہیں تو بالآخر کوئی چھینٹ لگے گی نا۔ ممکن ہے بعض اوقات آپ کو فیل ہو رہا ہو کہ میں بڑے دبے پیر سے گیا ہوں اور کوئی چھینٹ میرے کپڑوں پہ نہیں پڑی، لیکن صرف گھر جا کے ذرا اپنے دامن کے پچھلے حصے کو دیکھ لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ جب کوئی چیز زیادہ ہوتی ہے اس سے بچانا اپنے آپ کو بہت مشکل ہوتا ہے، کوشش کے باوجود انسان اپنے آپ کو نہیں بچا پاتا۔ فضائل علی علیہ السلام ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہے کہ جس سے بچانے کے باوجود، کوششیں کرنے کے باوجود ناسبی ترین افراد بھی اپنے آپ کو ان فضائل سے نہیں بچا سکے۔ ایک درود بھیج دیں محمد و آل محمد۔ اور اسی طریقے سے باقی ائمہ کا، ساتویں امام علم میں، فقاہت میں، اخلاق میں، یعنی ان کا لقب کاظم بتا رہا ہے کہ کتنے متحمل مزاج اور کتنے صابر انسان تھے۔ تحمل ان کا کس پیک پہ تھا کہ ان کا لقب ہی کاظم بن گیا۔ اور علمی کارناموں میں یہ نقل کیا جاتا ہے کہ جب آپ کو معلوم ہے 5ویں امام نے ایک یونیورسٹی کا آغاز کیا تھا، منسوب 6 امام سے، لیکن ابتدا کرنے والے 5ویں امام تھے، لیکن 5ویں امام کو کم مدت ملی، اس کے بعد 6 امام کو بھرپور موقع ملا، کیونکہ وہ بنی امیہ اور بنی عباس کے کلیشز کا زمانہ تھا، اور اس زمانے میں ان کی توجہات اپنے اوپر تھیں، لہذا ائمہ سے ان کی نگاہیں تھوڑی ہٹی ہوئی تھیں، تو 6 امام کو موقع ملا۔ 6 امام کے بعد وہ یونیورسٹی بند نہیں ہوئی، اس کو آگے بڑھانے والے 7ویں امام ہیں، اور 7ویں امام نے ایسے ایسے افراد کی تربیت کی ہے، ایسے ایسے اصحاب کی تربیت کی ہے کہ بعض علماء نے 360 تک کی تعداد لکھی ہے کہ جن افراد کی 7ویں امام نے تربیت کی ہے، اس ماحول میں کہ جو 7ویں امام کو بنی عباس کے سخت ترین خلفاء کا زمانہ ملا ہے۔ منصور دوانسی انتہائی بدترین خلفاء بنی عباس میں سے تھا۔ اس کے بعد مہدی عباسی آیا، 1 سال تو اس نے ذرا رکھ رکھاؤ سے کام لیا، اپنے آپ کو جس کو کہتے ہیں نا ووٹ جمع کرنے کی کوشش کی، لیکن 1 سال بعد اس نے بھی اپنے رنگ دکھانے شروع کر دیے، اور وہ بھی ان سے کم نہیں نکلا۔ 10-11 سال اس کی حکومت کا زمانہ ہے، اس پوری مدت میں اس نے پھر 1 سال چھوڑ کر اپنے رنگ دکھائے ہیں۔ اور اس کے بعد ہادی آیا، ہادی عباسی، وہ ویسے ہی کوئی لاؤبالی ٹائپ کا انسان تھا، اس کا 1 ہی سال تھا لیکن سخت سال تھا۔ اور اس کے بعد ہارون الرشید، متعصب ترین انسان، سخت زمانہ ہے۔ یعنی اگر آپ یہ دیکھیں تو امام کاظم علیہ السلام کا زمانہ انتہائی سخت زمانہ ہے۔ اب میں اپنے بچوں کے لیے 2-4 باتیں عرض کروں۔
دیکھیں 128 ہجری 128 ہجری میں امام علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے ہیں. مکے اور مدینے کے درمیان ایک علاقہ ہے ابوا کا علاقہ, وہاں پر تشریف لائے ہیں, اور 20 سال کی عمر مبارک تھی. 148 ہجری میں امام صادق کی شہادت ہوئی ہے, اور 20 سال کی عمر میں زمام امامت امام کاظم کے ہاتھ میں آیا ہے, اور 35 سال مدت امامت ہے. اکثر جگہوں پر امام کی شہادت 25 رجب اور 183 ہجری لکھی ہے. بعض نے اکا دکا میں نے دیکھا ہے 186 کا بھی بریکٹ میں قول, لیکن زیادہ تر جو علماء نے نقل کیا ہے وہ 183 ہجری امام کی شہادت کا سال بیان کیا ہے, رجب کا مہینہ. آخری 20 سال میں تقریباً 14 سال آن اینڈ آف مختلف قیدوں میں رہے ہیں. آخری 4 سال یعنی 179 سے 183 تک یہ تقریباً مسلسل قید میں رہے ہیں. یہ آخری 4 سال مسلسل قید کا زمانہ ہے, لیکن اس سے پہلے پلس مائنس کبھی قید میں ہیں, کبھی آزاد ہیں, کبھی قید میں ہیں, کبھی آزاد ہیں, اس طرح سے سلسلہ چلتا رہا. اور آخری جو قید تھی وہ سندھی بن شاہق کی قید تھی, جو انتہائی سخت قید تھی. آپ سختی کا اندازہ امام کے ان جملات سے لگا سکتے ہیں کہ جب امام کو قید کیا گیا تو خدا کا شکر اور حمد کر رہے ہیں کہ تو نے ایک ایسا موقع فراہم کیا کہ میں تیری عبادت کر سکوں. اور جب یہ سندھی بن شاہق کی قید میں تھے, آخری ایام کے جملے جو میرے مولا کے نقل ہوئے ہیں وہ یہی ہے کہ پروردگارہ سجن ہارون سے مجھے آزادی عطا فرما, نجات عطا فرما. آپ سوچیں, شکر کرنے والا بندہ اگر نجات مانگ رہا ہو تو کس سختی کا عالم ہوگا, کتنے تشدد اور کتنی مشکلات سے میرے مولا نے یہ قید خانہ جو ہے وہ گزارا ہے. بیچ میں اسی 4 سال کے درمیان 2 فضل بن ربی کو, اور دوسرا بھی فضل ہی تھا, اس کو جو ہے ہارون نے لکھا کہ ان کو شہید کر دو, لیکن انہوں نے اس کی بات نہیں مانی. اور جس پہلے کے پاس بھیجا تھا وہ منصور کا پوتا تھا, اس نے بھی 1 سال تک رکھنے کے بعد کہا کہ بھائی ان کے پاس سے تو کچھ مجھے, ان کی میں نے دعائیں بھی سنی ہیں, نہ آپ کے خلاف کوئی بد دعا کرتے ہیں, نہ میرے خلاف کوئی بد دعا کرتے ہیں, ہر وقت عبادت میں مشغول رہتے ہیں. میں نے ان سے کوئی ایسی چیز نہیں دیکھی کہ جس میں کوئی خوف یا خطرے والی بات ہو, لہذا یا تو ان کو کہیں اور منتقل کر دو ورنہ میں پھر اس کو آزاد کر دوں گا. تو وہاں سے پھر منتقل کر کے بغداد لے آیا گیا, اور بغداد میں پھر یہ آخری 2-3 سال جو ہے امام کے گزرے, اور انتہائی سخت گزرے. دیکھیں, جو امام کی جو صلوات نقل کی جاتی ہے اس کے اگر جملے آپ غور کریں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آخری وقت جو امام کا تھا وہ انتہائی شدت اور سختی والا وقت تھا آخر تک. لیکن بعض علماء نے یہ بات کہی ہے, اگرچہ مجھے کوئی خاص اس کا وہ جس کو کہیں نا مدرک ملا نہیں ہے, لیکن بالآخر بعض نے یہ بات کہی ہے کہ آخری ہفتہ وہ اس سختی والی قید میں نہیں تھے, کیونکہ امام کی جو اس صلوات کا حصہ ہے اس میں فرماتے ہیں کہ السلام علی المعذب فی قعر السجون. قعر یعنی گہرائی, قید خانے کی گہرائیوں میں, وظلم المطامیر, ظلم ہوئی ظلمت تاریکی, مطامیر سمجھے سرنگ ٹائپ کا کمرہ کہ جو بہت گہرائی میں ہو, یعنی جو آپ سنتے ہیں نا کہ نہ کوئی روشنی جاتی تھی سورج کی, نہ کوئی ہوا جاتی تھی, یہ اس ٹائپ کا کمرہ کہ کھڑے ہونے کی بھی جگہ نہیں ہے, کھڑے ہوں تو سر ٹکرائیں, بیٹھے پیر لمبے کرنا چاہیں تو اس کی بھی گنجائش, میں تنگ و تاریک. یہ جملے ان کے سلام میں آتے ہیں. بہرحال بعض علماء نے کہا کہ یہ 1 ہفتے پہلے تک کا تھا, 1 ہفتے سے کے لگ بھگ جو ہے ان کو جو ہے آخر میں ایک بڑے قید خانے میں منتقل کر دیا گیا تھا. ان کے پاس اپنے شواہد ہیں, وہ شواہد لے کر آتے ہیں, لیکن بہرحال میں نے کہا نا جو ان عبارتوں سے جو سمجھ میں آتا ہے وہ یہی سمجھ میں آتا ہے کہ آخر تک وہ اسی تنگ و تاریک جو سندھی بن شاہق کا قید خانہ تھا اسی میں انہوں نے زندگی گزاری. لیکن انہوں نے ان تمام تر امور میں اپنی زندگی کے جو امامت کے ایام ہیں تقریباً تقیے میں زندگی گزاری. 20 سال پلس مائنس تو جن سے 14 سال تو یہ قیدی میں رہے ہیں. اس کے علاوہ جو باقی ایام ہیں وہ بھی تقریباً تقیے کی حالت میں گزارے ہیں. اب آپ سوچیں ایک انسان تقیے کی حالت میں ہے,
پوری مشینری کی نگاہیں آپ کے اوپر ہیں، اور ایسے میں دین کی ترویج بھی کرنی ہے، دین کو لوگوں تک بھی پہنچانا ہے، شاگردوں کی تربیت بھی کرنی ہے۔ کتنا مشکل کام ہوگا، کتنا سخت کام ہوگا، لیکن اس کے باوجود میرے مولا نے ان تمام امور کو انجام دیا۔ مولا کے اصحاب خاص میں سے یا افراد خاص میں سے یا شاگردان خاص میں سے ایک علی ابن یقطین ہے۔ علی ابن یقطین کو خود امام نے مشینری میں رکھوایا تھا، البتہ کچھ شرطیں بھی اس کے ساتھ کی تھیں، بلا شرط نہیں تھا، لیکن رکھوایا صرف اس لیے تھا کہ وہ حکومت میں رہتے ہوئے شیعوں کا خیال رکھ سکے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ بنی امیہ ہوں یا بنی عباس ہوں، ان کا پورا نزلہ جو گرتا تھا وہ علویوں پہ گرتا تھا، اور سادات اور اہل بیت کے ماننے والے وہ زیادہ ٹارگٹ ہوا کرتے تھے ان لوگوں کے، لہذا ان کی مدد کے لیے امام کاظم علیہ السلام نے خاص طور پر علی ابن یقطین کو ہارون کے وزراء میں قرار دیا۔ اس کو اوپر یہی شرط کی تھی کہ کوئی بھی مومن تمہارے پاس، کوئی تمہارا مومن بھائی حاجت کے لیے آئے گا تو تم اس کو منع نہیں کرو گے، اس کی مشکل کو حل کرو گے۔ اور وہ مشہور و معروف واقعہ جو آپ لوگ کئی مرتبہ سن چکے ہیں، ایک مرتبہ اور سن لیں مناسبت سے، کہ جب ابراہیم جمال علی ابن یقطین کے پاس آیا اپنے کسی کام سے، اجازت طلب کی، تو ابراہیم جمال کو علی ابن یقطین نے ملاقات کی اجازت نہیں دی، مصروف ہوں گے کسی کام میں یا کیا تھی وجہ، بہرحال نہیں ملے ان سے۔ اسی سال وہ حج پر مشرف ہوئے، حج سے جب وہ امام کاظم کی خدمت میں پہنچے تو ایک مرتبہ امام کاظم سے اذن دخول لیا، امام نے ان کو اجازت نہیں دی اور منع کر دیا۔ اگلے دن راستے میں امام سے ملاقات ہوئی، کہا مولا آپ نے مجھے، حالانکہ امام نے کہا نا امام کے خاص افراد میں سے تھا، امام کی تاکید پر ہارون کے دربار میں موجود تھا، امام کے کہنے پر، کہا مولا آپ نے مجھے اجازت نہیں دی ملنے کی۔ کہا تم نے اپنے بھائی ابراہیم جمال کو اجازت نہیں دی تھی، اور پروردگار عالم تمہارے حج کو اس وقت تک قبول، دیکھیں کتنا مرتبہ، دیکھیں ایک مومن کا، ایسے ہی تو نہیں کہا روایتوں نے کہ قلب المومن عرش الرحمن، مومن کا دل عرش الہی ہے، دل مومن عرش الہی ہے، لہٰذا کہا کہ اس وقت تک پروردگار عالم تیرا حج قبول نہیں کرے گا جب تک کہ ابراہیم تجھے معاف نہ کر دے۔ اب آپ سوچیں کہاں کوفہ، کہاں مکہ یا مدینہ، اللہ مکے میں ملاقات ہوئی یا مدینے میں جہاں بھی ہوئی ہو ملاقات، اب مدینے سے کوفہ کوئی پچھلی گلی میں تو نہیں ہے کہ کہے اچھا ٹھیک ہے مولا میں ابھی ہو کر آتا ہوں۔ اب کہا مولا میری اس تک دسترس ہی نہیں ہے، میں کیسے اس تک پہنچ سکتا ہوں؟ کہا خاموشی سے جب رات کا سناٹا ہو جائے اپنے غلاموں اور ساتھیوں کو بتائے بغیر خاموشی سے نکلنا، بقی کے پاس جانا، وہاں تجھے ایک سواری آمادہ ملے گی، اس پر سوار ہو جانا، وہ تجھے ابراہیم کے پاس لے جائے گی۔ یہ نکلا، سواری دیکھی، سواری پہ بیٹھا، کچھ لمحوں میں یہ ابراہیم کے دروازے پر پہنچ گیا۔ اب ابراہیم کے دروازے کو اس نے نوک کیا، اندر سے ابراہیم نے پوچھا کون؟ کہا میں ہوں علی ابن یقطین۔ اب وہ پریشان ہو گئے کہ اس وقت رات کے تاریکی میں یہ علی ابن یقطین صاحب کیا کرنے آگے، پہلے تو ملے نہیں، اب کرنے کیا ہیں؟ کہا کیا کام ہے؟ کہا کچھ کام ہے، ضروری کام ہے۔ باہر آئے، کہا کہ میں نے تمہیں ملنے کی اجازت نہیں دی تھی، میں تمہارے سے عذر خواہی کرنے آیا ہوں اس غلطی کی کہ جو میں نے تمہارے حق میں کی، یا اس کوتاہی کی جو میں نے تمہارے حق میں کی۔ کہا جاؤ اللہ تمہیں معاف کرے۔ کہا ایسے نہیں، دیکھیں یہ بھی کتنا بڑا مرحلہ ہے، ایک وزیر ہے، عام انسان نہیں ہے، کوئی غلام نہیں ہے، وزیر ہے۔ ایک وزیر کے لیے اس حد تک گر جانا کہ وہ اس کو یہ کہے کہ تو اپنا پیر میرے رخسار پہ رکھ تاکہ میں مولا کو دکھا سکوں کہ تو نے مجھے معاف کر دیا، کہ واقعاً اس کے لیے بہت بڑا دل چاہیے، اس کے لیے بہت بڑا ظرف چاہیے۔ لیکن جو اہل بیت کے درسگاہ سے تعلیم شدہ لوگ ہوتے ہیں وہ یہ کر گزرتے ہیں، ان کے لیے مرحلہ مشکل نہیں ہوتا۔
لہذا اس نے اپنا پیر رکھا، اس کو معاف کیا، وہ اسی سواری پہ بیٹھا، مولا کی خدمت میں پہنچا، مولا نے اذن دخول دیا اور اس وقت پھر وہ مولا کی خدمت میں حاضر ہوا۔ دیکھیں یہ واقعہ کہنے کو تو ایک واقعہ ہے، تاریخ کا ایک واقعہ جو کئی مرتبہ کا آپ کا سنا ہوا واقعہ، لیکن بالآخر کہہ کیا رہے ہمارے اور آپ کے لیے قابل غور چیز ہے۔ میں نے پچھلی جو شب جمعہ کی مجلس تھی اس میں بھی عرض کیا تھا کہ کیا کہتے ہیں، وہ لوگ کہ جن کا حساب کتاب بڑا آسان ہوگا، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو لوگوں کی مشکل کشائی کرتے ہیں، لوگوں کی مدد کرتے ہیں، لوگوں کے دلوں کو خوش کرتے ہیں۔ آپ کتابیں اصول کافی کا ظاہراً اردو میں ترجمہ ہو چکے، اس میں اٹھا کے دیکھیں، آپ کو ایک باب ملے گا، ادخال السرور فی قلب المومن، مومن کے دل میں خوشی ڈالنا، یعنی مومن کو خوش کرنا۔ یہ ایک الگ عنوان ہے، اس کے الگ فوائد اور اس کا الگ اجر و ثواب اور اس کی الگ فضیلت بیان کی گئی ہے۔ اس کی ایک فضیلت یہ ہے کہ اس شخص کا حساب کتاب جب قیامت میں ہوگا تو بہت ہلکے ہاتھ سے حساب کتاب ہوگا، اور ہلکے حساب کتاب کے بعد اس کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ آج امام کہہ رہے ہیں کہ تمہارا حج اس وقت قبول ہوگا جب تم اس کی جو کوتاہی تم نے اس کے حق میں کی ہے، اپنے مومن بھائی کے حق میں کی ہے، جب تک وہ تمہیں معاف نہیں کرے گا پروردگار عالم تمہارا حج قبول نہیں کرے گا۔ دیکھیں عبادت آپ کا اور آپ کے خدا کا معاملہ ہے، عبادت آپ کا اور بندے کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ برعکس اگر عبادت آپ نے بندے کے لیے کر دی تو عبادت ہی باطل ہے۔ عبادت پیور آپ کے اور آپ کے رب کا معاملہ ہے، لیکن اس کے باوجود کہ یہ پیورلی آپ کے اور آپ کے رب کا معاملہ ہے، اس کے باوجود حق الناس اس عبادت کی قبولیت کے لیے رکاوٹ بن سکتا ہے۔ لہذا کوشش کریں کہ جب تک زندہ ہیں، دیکھیں زندگی کا کچھ پتہ نہیں ہوتا انسان کو، آج یہاں بیٹھے ہوئے میں کل کی کیا بات کروں، اگلے لمحے کا نہیں کچھ پتہ ہوتا انسان کا، تو کیا کل کی بات کیا کرے، کل میں تو پھر 24 گھنٹے ہوتے ہیں، اگلے لمحے کا نہیں پتہ ہوتا کہ یہاں سے اترنا بھی نصیب ہونا یا نہیں ہونا۔ لہذا کوشش کریں کہ حقوق الناس کا مرحلے کو، کیونکہ ایک بڑی تعداد روایتوں کی ہے کہ جو آ کے کہتے ہیں کہ قیامت میں جو مختلف چیک پوسٹ بنی ہوئی ہیں، پھنسنے کا امکان سب سے زیادہ حقوق الناس کے مرحلے میں۔ حق الناس میں اگر انسان نکل گیا تو باقی مرحلے میرا خیال ہے اتنے مشکل مرحلے نہیں ہیں، حق الناس کا مرحلہ سب سے سخت مرحلہ ہے۔ کیونکہ مشہور جملہ ہے، آپ لوگوں کا سنا ہوا جملہ ہے، اب اس جملے کے اوپر میں کوئی حاشیہ نہیں پھیلنے لگانا چاہتا، لیکن سنا ہوا جملہ اس لیے میں سنے ہوئے ہی کے حوالے سے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ حق الناس جب تک بندہ معاف نہ کرے پروردگار عالم اس حق کو معاف نہیں کرتا، کر سکتا ہے لیکن نہیں کرتا۔ لہذا کوشش کریں کہ جب ہم اس دنیا سے اس دنیا میں منتقل ہوں تو ہماری گردنوں پہ حق الناس نہ ہو، نہ حق الناس ہو نہ حق اللہ ہو، بالآخر حق کسی کا بھی ہو آپ کی گردن پر وہ مشکل کھڑی کر سکتا ہے۔ لہذا اب حق اللہ کی بات آئی تو مجھے اور واقعہ یاد آ کہ وہ بھی آپ کا سنا ہوا واقعہ ہے، شتیتا کا نام آپ لوگوں کا سنا ہوا ہے، زیارتوں پہ بھی آپ گئے ہیں، ایران جاتے ہیں، مشہد جاتے ہیں، بی بی شتیتا کی زیارت کرتے ہیں۔ کیا جملہ کہا تھا امام نے جب وہ میں بھی پورا واقعہ نہیں سناؤں گا آپ کو، سنا ہوا واقعہ، جب وہ آخر نماز کا وقت آیا تو ایک اونٹ سوار آیا، اترا، اس بی بی کے اوپر نماز پڑھی، نماز پڑھ کے واپس سوار ہو کر جب جانے لگا تو کیا جملہ کہا تھا؟ یہی جملہ کہا تھا کہ دیکھو میں یا میرے بعد والا کوئی بھی امام، اس کی ذمہ داری ہے، مفہوم جملہ یہ ہے کہ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ کوئی بھی مومن جب اس دنیا سے جاتا ہے وہ اس کے جنازے پر شریک ہو کر اس کی نماز جنازے کو ادا کرتا ہے۔ بس ایک بات کا خیال رکھو، تقوی الہی کا خیال رکھو، اللہ کے حقوق کا خیال رکھو، تم اللہ کے حقوق کو پورا کرتے رہو۔ یہ امام کا وعدہ ہے کہ امام معصوم تمہارے جنازے پہ، اب دیکھیں شتیتا کے موقع پہ اس شخص نے پہچان لیا، جان لیا کہ امام آئے ہیں، ہمارے اور آپ کے اوپر ممکن ہے کسی کو پتہ نہ چلے، لیکن بالآخر اگر امام نے وعدہ کیا ہے تو امام آئے گا ضرور، چاہے کسی کو پتہ چلے چاہے کسی کو پتہ نہ چلے۔ امام کا وعدہ ہے، امام اپنا وعدہ ضرور پورا کریں گے، وہ آپ کے اور ہمارے جنازوں پر آئیں گے اگر ہم پروردگار عالم سے کہ خوف کو اور تقوی الہی کا پاس رکھتے رہیں گے تو۔ اور یہ جو جملہ میں نے آپ کی خدمت میں سرنامے کے طور پہ پیش کیا، دیکھیں اتنی ساری چیزیں ہیں، اتنے سارے فضائل ہیں، اتنے سارے معجزات ہیں جو ائمہ علیہ السلام سے صادر ہوتے ہیں، یعنی جب
چھٹے امام کا انتقال ہوا، شہادت ہوئی ہے، تو چھٹے امام نے 5 افراد کے نام پر وصیت کی تھی، حاکم مدینہ اور خود حاکم وقت، حمیدہ خاتون، عبداللہ افتح اور 7ویں امام۔ اچھا، ہارون نے یہ حکم دیا ہوا تھا کہ جس کے نام بھی منصور نے یہ حکم دیا ہوا تھا کہ جس کے نام بھی وصیت کی ہو اس کو بلانا، حاکم مدینہ کو، کہ جس کے نام بھی وصیت کی ہو اس کو بلانا اور اس کی گردن اڑا دینا۔ جو میں نے شروع میں کہا نا کہ بالآخر ایک کے بعد دوسرا اور دوسرے کے بعد تیسرا، تو اس نے پہلے سے انتظام کیا تھا کہ اگر ایک کو شہید کر رہے ہیں تو دوسرا اس کے بعد والا بھی شہید ہو جائے، لہذا اس نے کہا تھا کہ جس کے نام بھی وصیت ہو اس کو بلا کے اس کی گردن اڑا دینا۔ اب جب وصیت نامہ کھلا امام کا تو اس میں 5 نام، جس میں سے ایک خود منصور کا نام تھا۔ اب حاکم مدینہ نے پوچھا اب یہ بتاؤ کس کی گردن اڑانی ہے؟ اچھا، امام تو بالآخر امام ہے، امام کا حریف کون ہو سکتا ہے؟ امام کو سب پتہ تھا۔ اچھا، امام نے جو سیٹنگ بنائی تھی، امام کو اس بات کا اندازہ تھا کہ اسی کے اندر سے میرے چاہنے والے اور میرے ماننے والے امام برحق کو نکال لیں گے، انہی میں سے نکال لیں گے، اس لیے کہ عورت امام نہیں ہو سکتی، حکام جور امام نہیں ہو سکتے۔ آج آ کے بچتے ہیں 2۔ اگر بڑا بیٹا ہوتا تو چھوٹے بیٹے کا نام لکھنے کی ضرورت نہیں تھی، بڑے کے ساتھ چھوٹے کو لکھنا، اتنی تربیت امام میرا اندازہ کہ کر چکے تھے کہ امام کو اندازہ تھا کہ یہ اسی میں سے نکال لیں گے کہ امام برحق کون ہے۔ اس کے علاوہ بھی وہ واقعات اور وہ نصوص بھی موجود تھیں کہ جس میں امام نے امام کاظم کی معرفی کی تھی کہ میرے بعد یہ تمہارا امام ہوگا، وہ روایتیں بھی موجود تھیں، اور یہ ایک سیٹنگ سے بھی انسان اندازہ لگا سکتا تھا کہ امام کس کو ہونا چاہیے۔ خلاصہ یہ کہ وہ جو آپ کی خدمت میں نے عرض کیا کہ امام نے فرمایا کہ خدا زمین کو خالی نہیں چھوڑتا، یہ بھی ایک ایسے ہی واقعے کے درمیان ہے کہ جس میں امام کی ایک فضیلت کا تذکرہ کیا گیا، اور ہارون نے اس شخص کو مروا دیا صرف اس وجہ سے کہ یہ فضیلت کسی دوسرے کو پتہ نہ چل سکے۔ علی ابن صالح طالقانی طالقان کا رہنے والا ہے۔ ہارون نے ایک مرتبہ اس کو بلایا کہ تمہیں بادلوں کے ذریعے چین سے طالقان پہنچایا گیا؟ اس نے کہا ہاں۔ کا قصہ سناؤ۔ پھر اس نے ایک طولانی قصہ ہے وہ قصہ سنایا۔ میں اس طولانی قصے کو بس کیونکہ وقت پورا ہو رہا ہے اس شارٹ کر کے بتانے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ دیکھیں فضائل اتنے موجود ہیں، معجزات اتنے موجود ہیں کہ اگر کسی کی عقل سالم ہو، جو میں نے شروع میں عرض کیا، تو ان فضائل کو اور ان معجزات کو دیکھ کر ہی سمجھ جائے گا کہ امام برحق کون ہوگا، اس کو ادھر ادھر کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، یہ خود عقل کے ذریعے فیصلہ کر سکتا ہے کہ کس کو امام ہونا چاہیے۔ لہذا علی ابن صالح کو بلایا، جب اس نے کہا کہ ہاں ایسا ہی ہوا تھا، کہا اچھا قصہ سناؤ۔ اس نے قصہ سنانا شروع کیا کہ میں اپنی سواری پہ، مرکب لکھا ہے، مرکب سے نوان تو مراد یہ گھوڑا گدھا وغیرہ ہوتے ہیں، لیکن کیونکہ دریائی سفر تھا تو ظاہراً مراد کشتی ہے۔ میں اپنے مرکب پہ سوار تھا اور وہ مرکب جو ہے وہ شاید طوفان آیا، وہ ٹوٹ گیا، اور میں 3 دن تک تختے پر دائیں بائیں ادھر ادھر لہریں مجھے کبھی دائیں طرف کبھی بائیں طرف، خلاصہ ایٹ دا اینڈ مجھے جو ہے انہوں نے خشکی پہ اتار دیا۔ وہاں تھکا ہوا بہت زیادہ تھا، بھوکا بھی تھا، آنکھ لگ گئی۔ اچانک ہولناک آواز سے میری آنکھ کھلی تو دیکھا 2 گھوڑے کی شکل کے حیوان تھے جو آپس میں لڑ رہے تھے، اور جیسے ہی انہوں نے مجھے دیکھا اور دیکھا کہ میں ان کی طرف متوجہ ہوں تو انہوں نے اپنے آپ کو پانی میں گرا دیا۔ پھر وہاں پر ایک بہت بڑا پرندہ آیا، وہ پرندہ اڑا اور اس کے پیچھے پیچھے میں ایک غار کے دروازے تک پہنچ گیا۔ غار کے قریب پہنچا، مجھے اندر سے تسبیح و تحلیل و قرآن کی آواز آئی، اور اندر سے میرا نام لے کر کسی نے پکارا کہ اے علی ابن صالح اندر آ جاؤ۔ میں اندر داخل ہوا، اندر ایک نوجوان تھا، اس کے شمائل بیان کیے ہیں، اور کہا کہ اس نے کہا کہ تمہارا پروردگار عالم نے بھوک سے، پیاس سے اور خوف سے امتحان لیا، اب تمہارا امتحان ختم ہوا، اب تم بیٹھ جاؤ۔ کہا تم بھوکے ہو؟ اس کے بعد اس نے کچھ دعا کی، ایک تشت آیا جس کے اوپر کپڑا تھا، کپڑا ہٹایا گیا، میں نے کھانا کھایا، اتنا لذیذ کھانا میں نے آج تک نہیں کھایا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے پانی پلایا، اتنا لذیذ پانی میں نے آج تک نہیں پیا تھا۔ خلاصہ یہ کہ پھر انہوں نے مجھے کہا کہ کیا تم اپنے شہر جانا چاہتے ہو؟ میں نے کہا جی۔ کہا کہ انہوں نے
نماز پڑھی اور کچھ دعا کی تو کچھ بادل جو گزر رہے تھے وہ نیچے آ گئے. پوچھا تم کہاں جا رہے ہو؟ ان بادلوں سے سوال کیا کہاں کے بادل ہو اور یہ بتاؤ کہ ابر رحمت ہو یا ابر غضب ہو. وہ بادل آتے رہے بتاتے رہے آتے رہے بتاتے رہے. ایک بادل آیا, پوچھا تم کہاں جا رہے ہو؟ کہا طالقان. کہا یہ بتاؤ کہ ابر رحمت ہو یا ابر غضب ہو؟ کہا میں ابر رحمت ہوں. کہا اگر تم ابر رحمت ہو تو یہ ایک شخص ہے, یہ میری امانت کے طور پر اس کو لے جاؤ اور اس کو اس شہر میں اتار دینا. اس کو حکم دیا, وہ نیچے آیا. جب نیچے آیا یہ شخص اس پہ سوار ہوا. امام نے اس بادل کو حکم دیا اور وہ اب جانے سے پہلے اس نے امام سے پوچھا کہ آپ کو اللہ کا واسطہ, آپ کو آپ کے رسول کا واسطہ, آپ کو اوصیاء کا علی کا واسطہ, آپ کو اماموں کا واسطہ, آپ ایک عظیم شخصیت اور عظیم عہدے کے حامل شخص رہتے ہیں, آپ ہیں کون؟ اپنا تعارف تو کروائیں. اس موقع پہ امام نے اپنا یوں تعارف کروایا. اور پھر اس کے بعد کا جملہ یہ ہے کہ میں رسول خدا کا سخنگو اور ان کے بیان کرنے والا ہوں احکام کو اور دین کو, اور میں موسیٰ ابن جعفر ہوں. اور اس کے بعد بادل کو حکم دیا اور بادل اس کو لے کر طالقان پہنچ گیا. کہتے چند لمحوں میں طالقان پہنچ گیا. اس کے بعد پھر یہ واقعہ ہوا, اس نے جب ہارون نے بلایا تو اس کے قتل کا حکم دے دیا تاکہ لوگوں تک امام کی یہ فضیلت نہ پہنچ سکے. اب یہ سارا کچھ دیکھنے کے بعد, اتنی فضیلت, اتنے معجزات, اتنے عجائب دیکھنے کے بعد پھر اگر انسان ایمان نہ لائے تو پھر یقیناً یہ ان افراد میں سے ہوگا کہ جس کے بارے میں قرآن نے کہا کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم, کہ پروردگار عالم نے ان کے دلوں پر, ان کی آنکھوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے. کمال کی بات یہ ہے کہ جہاں پر پروردگار عالم نے بچے کی پیدائش کا تذکرہ کیا ہے کہ جب ہم نے یہ بچہ اس دنیا میں آتا ہے تو لا یعلمون شیئا, وہ کچھ نہیں جانتا, اور ہم نے اس کو آنکھ دی ہیں, کان دیے ہیں اور دل دیے ہیں تاکہ وہ سمجھ سکے. وہاں پر شروع میں بچے کی خلقت جب ہوئی ہے, دنیا میں آیا ہے, تو بتایا ہے کہ اس کے پاس وہ اعضاء کہ جس کے ذریعے یہ معلومات اکٹھی کرتا ہے وہ یہ تین ہیں, سماعت و بصارت و فؤاد, دل. اور جب اس بندے کی بات کر رہا ہے کہ جو ان تمام چیزوں سے پیک ہو چکا ہے, اب اس کے اندر ہدایت کے کوئی گنجائش نہیں بچی, تو انہی تین کے اوپر پردوں کی اور مہر کی بات کی ہے پروردگار عالم نے کہ اس کی سماعت کے اوپر, اس کی بصارت کے اوپر اور اس کے دلوں کے اوپر مہر لگا دی گئی ہے. یعنی جتنے بھی اس کے پاس آرگنز تھے کہ جن کے ذریعے وہ ہدایت لے سکتا تھا, وہ سارے اعضاء کے اوپر مہر لگ گئی. اب ہدایت کا راستہ اس کے لیے بند ہو گیا, اب گنجائش ہدایت کی نہیں بچی. بس عزیزوں, پروردگار عالم نے تمام زمانوں میں اپنی حجت کو تمام کیا ہے. ائمہ کے ذریعے اتنے معجزات بیان کیے ہیں, ائمہ کے اتنے فضائل بیان ہوئے ہیں کہ اگر کوئی جانا چاہے, پہنچنا چاہے تو پہنچ سکتا ہے. 7واں امام اولادوں کے اعتبار سے اگر دیکھیں تو کثیر الاولاد امام ہے, حتیٰ امیر المومنین سے زیادہ اولادیں امام کاظم کی نقل ہوئی ہیں. آپ میں سے جو, بلکہ کافی لوگ گئے ہوں گے ایران, آپ دیکھیں ہر دوسری گلی کے اندر ایک امام کاظم کی اولاد آپ کو مل جائے گی. شیراز میں ہی 2-3 اولادیں ان کی موجود ہیں, تہران میں ان کی اولادیں موجود ہیں, قم میں ان کی اولادیں موجود ہیں, اصفہان میں ان کی اولادیں موجود ہیں. مختلف یعنی پورے ایران میں بکھری ہوئی آپ کو امام کاظم کی اولادیں ملیں گی, جن میں 18 لڑکے اور 19 لڑکیاں بیان کی جاتی ہیں. 37 اولادیں ہیں, 18 لڑکے اور 19 لڑکیاں. بعض کتابوں میں ایک قصہ نقل ہوا ہے, میں 2 قصوں کی طرف اشارہ کروں اور چند جملے مصائب کے. حضرت ابراہیم نے دعا کی. لوگ کہتے ہیں نا بیٹوں کی دعا تو سبھی کرتے ہیں. حضرت ابراہیم نے بیٹی کی دعا کی کہ پروردگارہ مجھے ایک بیٹی عطا کر. حالانکہ میرے ذہن میں نہیں ہے کہ فرشتے نے پوچھا یا کسی شخص نے پوچھا, کسی نے خلاصہ حضرت ابراہیم سے پوچھا کہ آپ خدا سے بیٹی کیوں مانگ رہے ہیں, مفہوم روایت عرض کر رہا ہوں. تو حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ جنازے کی زینت بیٹی ہوا کرتی ہے, جنازے کی زینت بیٹی ہوا کرتی ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ میرے جنازے پہ بھی کوئی رونے والی بیٹی ہو. یہ حضرت ابراہیم
حضرت عبد المطلب کے بارے میں نقل ملتا ہے کہ ایک مرتبہ اپنی عمر کے آخری حصے میں انہوں نے اپنی بیٹیوں کو جمع کیا اور بلایا اور کہا کہ میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں جب میں مروں گا تو تم لوگ مجھ پہ کس طرح گریا کرو گی، میرے اوپر گریا کرو۔ اور ان بیٹیوں نے جناب عبد المطلب پہ گریا کیا۔ اب آپ سوچیں، امام کاظم جس کی 17 بیٹیاں ہوں، ایک نہیں، دو نہیں، چار نہیں، 6 نہیں، 17 بیٹیاں ہوں، مگر جنازہ اس غربت میں ہے کہ ایک بیٹی بھی رونے والی پاس نہیں ہے، ایک بیٹی بھی میرے مولا پر گریا کرنے والی موجود نہیں ہے۔ کیا قسمت ہے، کیا غربت ہے میرے مولا کی۔ 17 بیٹیوں کا باپ جب اس دنیا سے جا رہا ہے تو کوئی ایک بیٹی باپ کے پاس نہیں ہے کہ جو بابا پہ گریا کر سکے۔ اس اعتبار سے دیکھیں، جب جناب معصومہ قم کا اور امام رضا کا اچھا خاصا ایج ڈفرنس ہے، بیٹیوں کی طرح پالا ہے امام رضا نے جناب معصومہ قم کو، اور جب مدینے سے امام کاظم کو لے کر گئے ہیں، شاید 6-7 برس کی بچی تھیں جناب معصومہ قم، آخری دفعہ جب گئے ہیں۔ اور کربلا کے میدان میں امام حسین کے ساتھ ایک 3-3.5 برس کی بچی ہے سکینہ، ادھر فاطمہ معصومہ ہیں، ادھر سکینہ ہیں، لیکن آپ دیکھیے دونوں میں فرق کتنا پڑ گیا کہ سکینہ اگرچہ چھوٹی بچی ہے لیکن اپنے بابا کے ساتھ ہے، اپنے بابا پہ گریا تو کر سکتی ہے، لیکن معصومہ قم کی غربت دیکھیے کہ بابا سے اتنی دور بیٹھی ہوئی ہیں کہ اپنے بابا پہ گریا بھی نہیں کر سکتی۔ امام رضا اعجاز امامت سے پہنچے ہوں گے، قطعاً پہنچے ہوں گے، اپنے بابا کو غسل و کفن دینے کے لیے، ادھر امام رضا پہنچ رہے ہیں 7ویں امام کو غسل دینے کے لیے، کربلا میں امام سجاد پہنچ رہے ہیں اپنے بابا کو دفنانے کے لیے۔ مگر میں کہوں گا مولا رضا، آپ جب اپنے بابا کے قریب پہنچے ہوں گے، آپ کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تو نہیں تھی نا، آپ کے پیروں میں بیڑیاں تو نہیں تھیں، آپ نے کربلا سے کوفہ تک کا سفر کوڑے اور تازیانے کھاتے ہوئے تو نہیں برداشت کیا تھا نا۔ مگر ہائے وہ مظلوم سجاد کہ جب اپنے بابا کے جنازے پر پہنچا ہے تو ہاتھوں میں ہتھکڑیاں بھی ہیں، پیروں میں بیڑیاں بھی ہیں، گلے میں خاردار توق بھی ہے، اور کربلا سے کوفہ جو گیا ہے تو مختلف جگہوں پر کوڑے اور تازیانے کھاتے ہوئے کربلا سے کوفہ پہنچا ہے۔ امام رضا نے آگے بڑھ کر غسل دیا ہوگا، کفن پہنایا ہوگا، لیکن کھلے ہاتھوں سے یہ سارے کام کیے ہوں گے، مگر میرا مولا سجاد بندے ہاتھوں سے اپنے بابا کو دفن کر رہا ہوگا، ہتھکڑیوں کے ساتھ اپنے بابا کو اٹھایا ہوگا اور قبر میں لٹایا ہوگا۔ بس ارباب اعضا، آپ ذرا تصور کیجئے، میرا مولا سجاد سلام کرتے ہیں ہم ان کے اوپر اس صلوات میں کہ میرا سلام ہو المعذب فی قعر السجون، جو قید خانوں کی گہرائیوں میں اور قید خانوں کی تاریکیوں میں جن کے اوپر عذاب کیا گیا، جن کو شدید زنجیروں کے ساتھ جکڑ کر رکھا گیا اور ان کے اوپر مختلف طرح کے شکنجے کیے گئے، اتنے شکنجے، اتنا معذب کیا گیا کہ میرے مولا کے جملے کہ پروردگارہ مجھے قید سے نجات عطا فرما، ہارون کی قید سے نجات عطا فرما۔ کتنی سخت قید ہوگی میرے مولا کی، کتنی سختی میں میرے مولا نے یہ قید گزاری ہوگی۔ بس ارباب اعضا، سندھی بن شائق، اب 2 طرح سے روایت ہے، میں ایک روایت آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ سندھی بن شائق کے قید خانے میں ہیں، ایک مرتبہ کھجوروں میں زہر ڈال کر میرے مولا کو بھجوایا گیا۔ لانے والے نے کہا کہ ہارون نے یہ کھجوریں آپ کے لیے بھجوائی ہیں، ہارون نے خود ان کھجوروں میں سے کھایا ہے اور کچھ کھجوریں آپ کے لیے بھجوائی ہیں۔
ایک روایت میں یہ ملتا ہے کہ 20 کھجوریں تھیں، امام نے 10 کھجوریں کھائیں، لانے والے نے کہا کہ مولا اور کھائیے، تو ایک مرتبہ ایک جملہ کہا جو تیرا مقصد تھا وہ انہی سے پورا ہو جائے گا، جس مقصد کے تحت تو نے یہ کھجوریں کھلائی ہیں تیرا مقصد ان 10 کھجوروں میں پورا ہو جائے گا۔ بس ارباب اعضاء، ایک مرتبہ 3 دن میرے مولا اس زہر کی شدت کو تحمل کرتے رہے، 3 دن، اور ان 3 دنوں میں سندھی بن شائق نے بغداد کے قاضیوں کو اور اپنے زوم میں جو عادل افراد تھے 80 افراد کو بلایا اور بلا کر گواہ بنایا کہ دیکھو امام کے جسم پہ کسی قسم کا کوئی تشدد کا نشان نہیں ہے، یہ امام اپنی طبیعی موت اس دنیا سے جا رہے ہیں۔ لیکن اس موقع پہ ایک روایت میں یہ کہ اسی موقع پہ میرے مولا نے فرمایا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، مجھے زہر دیا گیا ہے، 3 دن سے میں زہر میں ہوں اور کسی وقت بھی میں اس دنیا سے جا چکا ہوں۔ اسی دن کے آخر میں میرے مولا اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ زنجیروں میں جکڑا ہوا یہ میرے مولا کا جنازہ اٹھایا گیا اور اس کو لا کر بغداد کے پل پہ رکھ دیا گیا اور آواز دی گئی کہ یہ رافضیوں کا امام ہے، جو بھی ان کو دفنانا چاہتا ہے آئے اور آ کے دفنا دے۔ غربت کا عالم دیکھیے، میرا مولا بغداد کے پل پر لاشا پڑا ہے، لوگ آتے ہیں آ کے لاشے کو نگاہ کرتے ہیں۔ ایک مخلص مومن آیا، آ کے قریب مولا سے کہتا ہے کہ مولا لوگ جمع ہیں۔ یہ مخلص مومن آ کے میرے مولا سے کہتا ہے کہ مولا آپ بتائیے کہ کیا آپ طبیعی موت مرے ہیں؟ میرے مولا کے لب کھلے، میرے مولا نے کہا کہ مجھے زہر 3 مرتبہ کہا قتلاً قتلاً قتلاً، مجھے قتل کیا گیا ہے، قتل کیا گیا ہے، قتل کیا گیا ہے۔ بس ارباب اعضاء، ایک روایت میں نے دیکھی، میرے مولا نے وصیت کی تھی کہ مجھے انہی بیڑیوں اور ہتھکڑیوں کے ساتھ ہی دفن کر دینا۔ شاید میرے مولا کا مقصد یہ ہو کہ جب میدان محشر میں رسول خدا کی بارگاہ میں جاؤں گا، جناب زہرا کی بارگاہ میں جاؤں گا، تو ان کو کہوں گا دیکھیے آپ کی امت نے کس انداز سے مجھے شہید کیا اور کس انداز سے مجھے دفن کیا۔ بس ارباب اعضاء، ایک مرتبہ میرے مولا اس دنیا سے رخصت ہو گئے، مزدوروں کو بلایا گیا، جنازے کو بغداد کے پل پہ رکھا گیا، وہاں سے منصور کے پوتے نے آگے بڑھ کر سلمان یا سلیمان اس کا نام ہے، اس نے اس جنازے کو بڑی عزت و احترام سے اٹھوایا اور اٹھوا کر مقبرہ قریش میں جو بنی ہاشم کا مقبرہ تھا جہاں پہ آج بھی امام کی قبر ہے وہاں لے جا کے دفن کر دیا۔ میں کہوں گا یا امام کاظم، آپ کتنے غربت کے عالم میں آپ کی شہادت ہوئی ہے، آپ کی 37 اولادوں میں سے کوئی اولاد آپ کے قریب موجود نہیں ہے، بیٹے بھی موجود نہیں ہیں، بیٹیاں بھی موجود نہیں ہیں، غربت میں اور تنہائی کے عالم میں آپ اس دنیا سے رخصت ہوئے، مگر جب رخصت ہوئے تو 4 کاندھا دینے والے لوگ تو مل گئے آپ کو، آپ کا جنازہ تو اٹھایا گیا، آپ کے جنازے کو عزت و احترام سے دفن تو کر دیا گیا، مگر ہائے وہ کربلا کا مظلوم امام جس کو شہید کیا گیا تو اس کا بے گور و کفن لاشا 3 دن تک کربلا کے میدان میں تپتی ریتی میں پڑا رہا، کوئی دفن کرنے والا نہیں ہے، کوئی کندھا دینے والا نہیں ہے۔ پھر امام سجاد بے اجازت امامت آتے ہیں اور آ کے دفن کرتے ہیں، مگر مولا سجاد جب آتے ہیں ہتھکڑیوں کے ساتھ آتے ہیں، ہتھکڑیوں سے اٹھا کر میرے مولا نے اپنے بابا کو دفن کیا ہوگا اور ایک مرتبہ میرے مولا کو دفن کر دیا۔ بس ارباب اعضاء، بس آخری جملہ، ایک مرتبہ میرے مولا حسین کو دفن کر دیا، گنجے شہیدہ بن گیا، بنی اسد کے لوگ جانا چاہتے تھے، ایک مرتبہ میرے مولا سجاد نے کہا اے بنی اسد کے لوگوں، ابھی ایک جنازہ باقی ہے، میرے ساتھ آؤ ذرا نہر کے قریب چلیں۔ اب جو نہر کے قریب پہنچے دیکھا ایک جنازہ، ٹکڑے ٹکڑے ہوا جنازہ، ارے میرے مولا عباس کا جنازہ جس کے بازو کٹے ہوئے تھے، سر پہ گرز مارا گیا تھا، نہر کے کنارے یہ جنازہ پڑا ہے۔ بس ارباب اعضاء، ایک مرتبہ قبر بنائی گئی، میرے مولا عباس کو لے کے قبر میں اترے،
بنی اسد کے لوگوں سے کہا تھوڑا دور چلے جاؤ. جب کچھ دیر ہو گئی گھبرا گئے, کہیں سید سجاد اس دنیا سے رخصت نہ ہو گئے ہو, بس آگے بڑھے. ایک مرتبہ عجیب منظر دیکھا, ارے عباس کا سینہ ہے, سجاد کا چہرہ ہے, عباس کے سینے پہ سجاد نے اپنا سر رکھا ہے. اور یقیناً سجاد خبر دے رہے ہوں گے کہ اے چچا جان, آپ کے جانے کے بعد کس طرح سے بیویوں کی چادریں چھینی گئی, کس طرح سے سکینہ کو تماچے لگائے گئے. میں کہوں گا یا امام کاظم, آپ کی بیٹی چھوٹی تھی, مدینے میں تھی, اپنے گھر والوں کے ساتھ تھی, سکینہ بھی گھر والوں کے ساتھ تھی, مگر ہائے آپ کی بیٹی کو امام رضا نے, ان کے بھائی نے سینے سے لگایا ہوگا, تسلی دی ہوگی, کہا ہوگا بابا اس دنیا سے رخصت ہو گئے, مگر میں تو ہوں. مگر ہائے وہ ننھی سکینہ جس کو کبھی تازیانے پڑ رہے ہیں اور کبھی تماچے مارے جا رہے ہیں.